السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین العابدین، باگل کوٹ، کرناٹکا، انڈیا سے۔ بول کے سچ زندہ ہے اب تک کے ایپیسوڈ نمبر 13 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ملک بھارت کے معروف صحافی و دانشور جناب مسعود جاوید صاحب کی ایک تحریر پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کا عنوان ہے مسلم نوجوان 1 پوائنٹ مشن لے کر اٹھ کھڑے ہوں۔ تحریر کا آغاز ہوتا ہے، ملک میں مسلمانوں کی آبادی 15% ہے اور جیلوں میں 20% مسلمان ہیں۔ ان میں سے بعض پیشہ ور اور عادی مجرم ہیں تو بعض بڑے جرم، قتل، ڈاکہ، دھوکہ، فراڈ اور عصمت دری جیسے جرائم کے مرتکب ہیں، لیکن بے شمار ایسے بھی ہیں جو معمولی جرائم کے ملزمین ہیں۔ تناسب کے اعتبار سے جیلوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ کیوں ہے، اس کے اسباب پر غور و فکر اور معروضی انداز میں تجزیہ کر کے حل ڈھونڈنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ معمولی جرائم میں ملزمین یا مجرمین کی رہائی کے لیے مقامی طور چندہ کر کے مقدمات کی پیروی کرانا چاہیے۔ ظاہر ہے بعض متعصب پولیس کا رویہ بھی سامنے آتا رہتا ہے، لیکن صرف اسی کو ایک سبب مان لینا ہمیں مجرموں یا ملزموں کی اصلاح کرنے سے باز رکھ سکتا ہے۔ غربت، فقر و فاقہ، منفی سوچ، بے روزگاری، ملازمت میں بھید بھاؤ، منشیات اور راتوں رات امیر بننے کی ہوس بسا اوقات انسان کو جرائم کی طرف دھکیلتے ہیں۔ جرم کو غلط سمجھنے کے بجائے جب ہم مجرم کو غلط سمجھیں گے اور اس سے لا تعلقی کا اعلان کریں گے تو اصلاح کے تمام راستے بند ہو جائیں گے۔ ایسے لوگوں کی غلط حرکتوں کو جاننے کے باوجود انہیں اجتماعی کاموں میں جوڑنے سے اچھا رزلٹ ملتا ہے، یہ میں ذاتی تجربہ اور مشاہدے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ انگریزی کا مقولہ ہے، خالی دماغ شیطان کا بسیرا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اسی لیے انہوں نے ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم ہمیں دیا ہے۔ آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے قریبی پڑوسی کو بھی نہیں جانتے، جبکہ حکم ہے نیبر کے ہم اپنے دائیں 10 فیملی، بائیں 10 فیملی، آگے 10 فیملی اور پیچھے 10 فیملی کو جانیں اور ان کی خبر گیری کریں۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر تنظیم نے اپنے اغراض و مقاصد بائی لاز اور آرٹیکل آف ایسوسیشن میں ہر کام کو شامل کر رکھا ہے، لیکن وہ لکھنے کی حد تک ہے، زمینی سطح پر وہ سارے کام نہیں کرتی ہیں۔ آج کے دور کا تقاضا ہے کہ نوجوان اٹھیں اور 1 پوائنٹ ایجنڈے پر خود کام شروع کریں۔ لیگل ایڈ، اس کے لیے رضاکار وکلاء پر مشتمل مسلمانوں کا ایک گروپ ہو جو ضرورت مندوں کو قانونی مدد پہنچانے کے لیے علاقے میں مشہور ہو، یہ بھی کار خیر ہے، اور انشاءاللہ اس سے وابستہ سبھی خواتین و حضرات اپنا وقت دینے والے، مالی تعاون پیش کرنے والے، رضاکارانہ پروفیشنل خدمات دینے والے اور اس خدمت خلق سے جڑنے کے لیے لوگوں کو رغبت دلانے والے، موٹیویٹ کرنے والے عند اللہ ماجور ہوں گے۔ اسی طرح دوسرا گروپ تعلیم کے میدان میں اور تیسرا گروپ صحت عامہ اور صفائی کے میدان میں کام کرے، چوتھا گروپ صنعت و تجارت میں رہنمائی کرے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے لوگ عام آدمی کو با اختیار بنانے کی سرکاری اسکیم اور میڈیم اور اسمال انڈسٹریز کے فروغ کے لیے سرکاری اسکیموں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور اس کی وجہ یہ ہے بروقت معلومات کی کمی۔ اگر ایک گروپ ان اسکیموں کو مانیٹر کرنے اور ملک بھر میں کمیونٹی کے لوگوں کو راغب اور طریقہ کار سمجھائے تو ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے۔ اس کام کے لیے رضاکار گروپ کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ جو صنعت و تجارت میں برسوں سے لگے ہوئے ہیں، عموماً ان کی مثال ٹرین کے ریزرو ڈبے میں سوار ہونے والوں کی ہوتی ہے۔ وہ سوار ہو گئے اور بس، اگلے اسٹیشن پر کوئی کتنا پریشان ہو وہ دروازہ نہیں کھولتے۔ ہمارے یہاں سندھی اور پنجابی صنعت و تجارت میں سب سے آگے ہیں،
اس لیے کہ وہ لوگ بحیثیت فرقہ باہمی تعاون اور مشورہ کرتے ہیں، خود کفیل بناتے ہیں، گرچہ تجارت کے لیے مالی تعاون قرض سود کے ساتھ دیتے ہیں، لیکن اپنی کمیونٹی کے کمزوروں کو کھڑا کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔